کہ جی ہم اپنے ملک میں ہم بے گھر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ریفیوجی نہیں ہے، وہ مطلب وار ریفیوجی نہیں ہے، وہ تو وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے، زمینوں کے چکر میں ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ابھی وہ بالکل فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہیں، 2 بچے وہاں پہ آلریڈی ڈائری سے مر گئے ہیں۔ تو ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا، جو لوگوں کے اندر ایک پیار اور محبت، جہاں پر ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ سینس دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا ملک ہے، تو اس میں کیسے ہم لوگوں کے اس اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر ہم نے سوات کے لیے دیکھیں راتوں رات وہاں پہ کیمپ لگ گئے، پانی کا انتظام ہو گیا، وہاں پہ سب کچھ سڑکیں بن گئی، تو ابھی وہ 500 لوگوں کو ہم ریہیبلیٹیٹ نہیں کر پا رہے۔ تو آپ کا ایک یہ جو تھنک ٹینک ہے، یہ جو آپ کا سوشل لنک ہے، پھر اعتماد کیسے لے کے آئیں گے؟ صاحب یہ بالکل آپ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ کمیٹیاں بننی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو بھی کمیٹی بنے یا جو بھی لوگ آگے آئیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان سارے واقعات کے پیچھے مین ریزن کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ پہلے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک نہیں پہنچتے کمیٹیاں بنانے کا یا کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کیسے کہہ سکتے کہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا جب تک آپ اس پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے، ڈسکس کریں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کی جو مین ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مین ریزن کیا ہے؟ میرے حساب سے جب سے جنرل ضیاء الحق صاحب آئے انہوں نے ایک قانون انٹروڈیوس کرایا، اس سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کبھی ایسے کوئی واقعات نہیں ہوئے تھے۔ کون سا قانون؟ بلاسفیمی لا 295A-B-C۔ اس سے پہلے کبھی جنرل ضیاء سے پہلے ہم بھی پاکستان میں پڑھے، سب ہمارے تعلقات بڑے اچھے تھے، کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ جب یہ بلاسفیمی لا بنا جنرل ضیاء کے بعد، یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی گئی اور آج یہ حال ہوا ہے۔ جو بھی کوئی واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جتنے آج تک ہوئے ہیں، چاہے وہ شانتی نگر کا لے لیں، چاہے وہ گوجرہ کا لے لیں، چاہے قصور کا لے لیں، اس میں اس کا یہ یوز ہوا ہے۔ وہ جو جنرل ضیاء نے جو قانون بنایا تھا وہ کسی مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام شخصیات کے لیے تھا، وہ سب کے لیے تھا، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ عیسائیوں کا بھی نہیں تھا، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے تھا۔ مقدس شخصیات انبیاء علیہ السلام میں وہ سب کے لیے تھا۔ اور یہی وجہ کہ پاکستان میں جو ہے نا اس کے بعد اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے، ایک دو واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی بڑا ایشو نہیں سامنے آیا سوائے گوجرے کے اس واقعے کے۔ یہاں پہ جو پی جی میر صاحب اس کنٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ریلیجیس ہیٹڈ لا جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے بینیفیشل ہے۔ کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کے مذہب کے بارے میں، دوسرے کے عقیدے کے بارے میں کچھ غلط بات کہی جائے، ہر ایک کو حق پہنچتا کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے اس کی پریکٹس کرے ریلیجن کی۔ تو پاکستان میں ٹھیک ہے وہ قانون بنا اور اس کی جس طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا وہ بڑا غلط ایک طریقہ کار تھا۔ ابھی اس کے جو وکٹم ہیں نہ صرف کرسچن ہیں بلکہ دوسری میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں بہت سارے ابھی دیکھیں گجرانوالہ میں جو ایک مولوی صاحب تھے ان کو مار دیا گیا، اینٹیں مار کے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرے ابھی مل آنر جو تھا اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ ایک ایسی تلوار ہے جو سب پہ لٹک رہی ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یا تو امینڈمنٹ ہونی چاہیے یا اس کا کچھ نہ کچھ حل جو ہے نا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس کی گراس روٹ جو پرابلم ہے، جو بھی واقعات ہو رہے ہیں تو لوگ ان کو یوز کرتے ہیں اپنے پرسنل ریونج کے لیے، آپس کے ٹینشنز ہوتی ہیں برادری میں، کسی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ابھی جو قصور میں جو واقعہ ہوا، اور اس کو بنیاد بنا کے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے حالات خراب کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک جنگ لگی ہوئی ہے ایک ایسے میں سمجھتا ہوں عناصر کے ساتھ جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، یہ جو اپنے آپ کو جو طالبان کہتے ہیں، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں لوگ واپس بھی جا رہے ہیں، ٹینشن بھی ہے، لیکن آگے فیوچر کے لیے ہم اس کو کیسے روکیں گے، اس مائنڈ سیٹ کو؟ اس کو روکنے کے لیے اصل میں بنیادی جو محرکات ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ اس علاقے میں یہاں جو قبائلی علاقے میں جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ تو باہر کے جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان نے افغانستان میں وہاں آ کر کیمپ لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے ہندوستان جو ہے نا وہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو اس نے وہاں بھیجا ہے، انہوں نے آ کر حالات خراب کیے۔ یہ پاکستان دشمن جو ہے نا قوتیں ہیں، اصل میں وہ یہ سازش ان کی ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ سازش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہاں کافی حالات ٹھیک ہو گئے اور آئندہ بھی انشاءاللہ حالات، لیکن کئی جو ہیں جو اسپیکولیٹرز کہہ لیں، اینالسٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو ہوم گرون لوگ ہیں، یہ باہر کے تو نہیں ہیں اتنے۔ نہیں وہ جو لوگ ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں نا،
اب یہاں جی گوجرے میں جو ہوئے ہیں پاکستانیوں نے کیا نا، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر کے لوگ آئے ہیں، وہ ایک سازش ہوتی ہے اور سازش کے تحت اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس میں مدرسہ اور مسجد کا کیا رول ہے؟ اس میں مسجد اور مدرسے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ مسجد اور مدرسہ آج تک کوئی ایک مسجد اور ایک مدرسہ بھی اس طرح کا کسی کردار میں وہ نہیں سامنے آیا۔ نہیں، لال مسجد کا ہاں تو دیکھیں میں وہاں عرض کر سے رہا ہوں لوگ لال ملے مسجد کا معاملہ جو ہے نا وہ کسی اس کے خلاف نہیں تھا، کسی فرقے کے خلاف نہیں تھا، کسی طبقے کے خلاف نہیں تھا۔ ان کا تو ایک بات تھی کہ بھئی ہمیں اسلامی نظام چاہیے، یہ کہنے کا تو ہر پاکستانی کو، مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان بنا اسلام کے لیے، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ قائد اعظم نے تو کہا تھا یہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ نہیں، قائد اعظم کی بے شمار تقریریں آپ پڑھیں نا، انہوں نے کہا کہ پاکستان 48 اسلام کے لیے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو قائد اعظم نے کہا اور پوری قوم کا یہ نعرہ تھا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ اسلام ہے نا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ نہیں ہے کہ خدا ایک ہے اور رسول پاک جی ان کے وہ مطلب یہ کہ خدا کی بات ماننی ہے۔ پاکستان کدھر بیچ میں آتا ہے؟ پاکستان بنا اسلام کے لیے تھا دنیا میں۔ وہ تو الگ بات ہوگی، یعنی لیکن کلمے میں پاکستان کہاں ہے؟ کلمے میں پاکستان آتا ہے نا جی، کلمہ جو ہے نا سر کدھر آتا ہے؟ اس کا مطلب مجھے پڑھ کے بتا دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور رسول پاک ان کے پیغمبر ہیں۔ ہاں، اللہ ایک ہے، ایک اللہ۔ پاکستان کدھر ہے؟ پاکستان اس میں یہ آتا ہے چونکہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات ماننی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اس طرح بات ماننی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم دین کو اتنا سمپل کیوں نہیں کرتے؟ وائی کنفیوز؟ دین اصل میں جو دین ہے اس میں کوئی کسی کو دین اپنی طرف سے رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ تو دین کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کر، البتہ یہ ہے کہ دین پیش کرنے والے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، دین کے اندر کوئی کمزوری کوتاہی نہیں ہے۔ فائنلی آپ کیا کہیں گے جاوید صاحب کہ اب بات آتی ہے کہ دیکھیں یہاں تو بڑی ڈسکشنز ہوں گے اور ٹاپکس چلتے ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے چلنا ہے ایک بڑے پیسفل راستے کے اوپر اور پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ ایک اگر آج ہم اس کی سوچ نہیں رکھیں گے پاکستان کو ہم آگے نہیں لے کے چلیں گے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی قوم، ہر پاکستانی کو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کرسچن ہے، پہلے اس بات پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس میں وہ کام کریں جیسے پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کی مضبوطی دیکھنی ہے۔ باقی رہا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، تو ان کی جو اگر ہم سپیچ دیکھیں جو 11 اگست 1947 کو انہوں نے کی، انہوں نے وہاں اس میں کلیئرلی کہا ہے کہ ریلیجن کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ قائد اعظم کی ویژن والا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان ٹوٹلی اب اور ڈگر پہ چل رہا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب قوم کو کہ ہم وہیں پہ واپس جائیں جو قائد اعظم نے ہمیں جس یہاں میں آپ کو کہوں گا تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، تھینک یو، اینڈ مولوی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، لاسٹ ورڈز۔ میں آخری بات جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیت ہیں ان کو پاکستان میں ووٹ کا دوہرا حق دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے نمائندے وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ وہاں انتخاب لڑتے ہیں ان کو بھی وہ ووٹ دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے ووٹ کا دوہرا حق دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کسی ملک میں اس طرح کا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان کے آئین میں کوئی کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ میں، پاکستان کی فوج میں، پاکستان کی سول سروس میں، ہر جگہ وہاں غیر مسلم اعلیٰ عہدوں پر وہاں جا کر فائز ہوتے ہیں، وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں۔ ابھی بھگوان داس دیکھیں، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا جج رہا ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ تو پاکستان میں اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں جو دنیا کے سامنے پاکستان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے حاسد پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اگین آل سے تھینک یو ویری مچ، پروگرام کا وقت ختم ہوا، تھینک یو فار واچنگ Q&A with PJ امیر۔ ڈسکشنز چلتی رہتی ہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بڑی سنجیدگی سے بات کروں کہ کچھ بھی ہو، اگر if we today اپنے ملک کے لیے ڈونٹ سیریسلی تھنک اباؤٹ پاکستان، لیٹ می ٹیل یو آگے آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیشہ ایک ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر پہ لے کے چلے گا۔ میں ہمیشہ ایک چیز کا ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹس آتی ہیں، گورنمنٹ کی آپ سپورٹ کریں، جہاں گورنمنٹ غلط ہے اس کو کرٹیسائز کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ایک انسٹیبلٹی کے راستے پہ چلیں گے تو صرف اس کا ایک ہی میں سمجھتا ہوں ایک نتیجہ نکلے گا کہ آپ اپنے اسٹیٹ کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، لک آفٹر پاکستان۔ خدا حافظ۔